مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اجعلنی علی خزائن الارض صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے سیاست اسلامیہ کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کل ہر ایک بندہ یہ پوچھتا ہے کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام، عالم دین کا سیاست میں کیا کام؟ وہ تو جا کر مدرسہ سنبھالے، وہ تو جا کر مسجد کا امام بنے، خطبہ دے، وہ مصلی سنبھالے، وہ مدرسہ سنبھالے۔ اس کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے اس گندے ماحول میں پڑھنے کی؟ میں یہاں رک کر ایک بات کر دیتا ہوں۔ سیاست کا ماحول جو ہے گندا ہم نے کیا ہے۔ سیاست کا جو ماحول ہے اس سے گندا کرنے والے ہمارے ہی لوگ ہیں۔ ہم نہ ایسے لوگ بھیجتے، نہ سیاست میں یہ گندا ماحول پیدا ہوتا، نہ ہی یہ گندگی ہوتی۔ کیونکہ ووٹر ہم ہیں، ووٹ ہم دیتے ہیں، تو وہاں پر ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جہاں پر وہ جا کر گند کرتے ہیں، سیاست کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو دوسری بات کہ مولوی عالم دین جیسے نبی کا مصلی میں وارث ہے، امامت پر وارث ہے، خطبات میں واعظ و نصیحت میں وارث ہے، ایسے ہی مولوی سیاست میں بھی میرے پاک پیغمبر کا وارث ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام؟ جس طرح یہ عالم دین، جس طرح یہ قاری، جس طرح جو عالم دین واعظ و نصیحت کرتا ہے، اسی طرح جیسے ان کاموں میں، ان شعبوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث ہے، اس طرح سیاست میں بھی وارث ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے سیاست کی صرف بنیاد نہیں رکھی بلکہ سیاست کر کے دکھائی ہے۔ میرے دوستو، ہر نبی سیاستدان بھی ہوتا ہے، ہر نبی کو اللہ سیاست بھی دیتے ہیں، اللہ پاک اسے نبوت کا تاج بھی پہنا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں قرآن کریم کے ایک آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں، دلائل سنو۔ دلیل نمبر پہلا، سورۃ یوسف آیت نمبر 55 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کی طلب کی کہ مجھے وزارت خزانے کا عہدہ دیا جائے۔ وقت کا نبی ہے، سیاست طلب کر رہا ہے، وزارت خزانہ طلب کر رہا ہے۔ کیوں طلب کر رہا ہے؟ کیونکہ میرے دوستو، جس طرح عالم دین خطبہ دینے میں، واعظ و نصیحت میں، امامت میں میرے پاک پیغمبر کا وارث ہے، تو اس طرح یہی عالم دین میرے پاک پیغمبر کا سیاست میں بھی وارث ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے پاک پیغمبر کی احادیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 میں حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے امام بخاری نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے۔ اگر کوئی ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کے فوت ہونے کے بعد دوبارہ دوسرا نبی اللہ پاک بنا دیتے، جو نبی بھی ہوتا، سیاستدان بھی ہوتا۔
میرے دوستو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آگے بھی سنو، آگے بھی سوالیہ نظروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا۔ اس سے پہلے ایک جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی بات کی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو صحابہ نے یوں سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد نبوت بھی نہیں تو نبوت تو ختم، کیا سیاست بھی ختم؟ تو سوالیہ نظروں سے صحابہ جب یہ سوال کرنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے جو کثرت سے آئیں گے، اللہ پاک ان سے دینی خدمات بھی لے گا، سیاست والی بھی خدمات لے گا۔ یہ حدیث نہ ہوں جو چور کی سزا وہ میری سزا، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں سورۃ 7 آیت نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں اپنا حاکم، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ حاکم، معارف القرآن حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرکزہ کی اس آیت کی تفسیر آپ اٹھائیے، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیاست ہے، حاکم، فیصلہ۔ میرے دوستو، ہر نبی فیصلہ والی طاقت بھی رکھتا ہے، فیصلے دار بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اور بات ذہن نشین کریں، خلفاء راشدین میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ خلفاء راشدین قاضی القضاء بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے، امیر المومنین بھی ہوتے۔ جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں دلائل سے، تو ایک صحافی نے کسی عالم، اتھنٹک عالم دین سے پوچھا کہ تو اب تو ان لوگوں کی سیاست نہیں، اب ہیں ہی مولوی یہ وارث سیاست کے؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل، یہ قرآنی دلائل ہیں، یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو اس عالم دین نے پھر جواب دیا کہ اس کو چاہیے اگر سیاست میں چلے، اگر داڑھی منہ نہ ہو، داڑھی کو کٹواتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اس عالم کے پیچھے چلے، کیونکہ امام جب داڑھی والا ہوتا ہے تو پیچھے مقتدی کون سا بھی چلتا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا کہ پچھلے داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا ہے، کون ہے، نہیں، سب کی نماز ہو جاتی، شرائط پورے ہو۔ تو میرے دوستو، سیاست اسلامی ایک دین کا حصہ ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام؟ ابے وہ جیسے عالم کے لیے مصلی امامت ضروری ہے، ایسے سیاست بھی ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ 2 قرآنی آیات اور ایک احادیث مبارکہ پڑھی، تینوں دلیلوں پر آپ غور کریں۔